السلام علیکم. آکاشا یاسین آپ سے مخاطب ہے. امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے. بے صبری کے ساتھ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے کیونکہ آج کے پوڈ کاسٹ میں بہت کچھ ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جواد فیضی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آج ٹائم سے آ گئے نا آپ, ہے نا. ہمیشہ ٹائم سے آتے ہیں اور وہ سوچ رہے ہوں گے آکاشا لیٹ آئی ہے لیکن ایسے کیوں کہہ رہے ہیں. اس وجہ سے کہ دیر آئے درست آئے. بہت سے لوگ جو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے, ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا, جنگ ہوگی تو یہ ہو جائے گا, پاکستان کو منہ کی کھانا پڑے گی. پھر پاکستان نے پوری دنیا کو بتا دیا بھائی ہم منہ کی کھانے والے نہیں ہیں, بلکہ آپ جو سمجھ رہے تھے ہمیں ایکچوئل میں ہم وہ نہیں ہیں. شیر سے پنگا لے لیا ہے. مودی صاحب بہت سمجھ رہے تھے کہ ہم حملے کریں گے, ایسے کر دیں گے, پاکستان کا پانی بند ہو جائے گا تو بہت کچھ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا نے مانا بھائی پاکستان کے شاہینوں کو, پاکستان کی جو آرمی ہے اس کو, اور ہماری جو پلاننگ تھی اس کو مانا ہے. سر ایک ہی ہویا, مطلب سمجھ نہیں آئی نا. اچھا سب سے پہلے تو یہاں سے شروع کر لیتا ہوں آپ کے کسی سوال کا جواب دینے سے. وہ ایک نا ہندوستان کا وہ حال ہوا ہے جس طرح مالدیپ, سری لنکا, کچھ عرصہ پہلے تک بنگلہ دیش سب کو بڑا ڈراتا تھا. نیپال اور داغ بٹھائی ہوئی تھی اپنے والوں کہ علاقے کا چودھری ہے, تھانے دار ہے, بدماش ہے, گنڈا ہے. بغیرت ہے تو گنڈا اپنے والوں نا, لیکن سیدھا ہو گیا ہے. تو اس میں کیا ہوا کہ ایک وہ ٹرین میں نا ایک بندہ سنگل ٹکٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو دوسری سواری آئی تو اس نے کہا جی بیٹھنے لگا, تو میں نے جانتا نہیں میں کون ہوں. وہ ڈر کے پیچھے چلا گیا. ایک اور سواری آ گئی, اب سیٹ خالی پڑی ہے, وہ جو دراز ہوا ہے 4 والی سیٹ پہ کلا ہی. وہ ایک اور بندہ آ گیا بیٹھنے لگا, تو میں نے جانتا نہیں میں کون ہوں. وہ ڈر کے پیچھے ہو گیا. وہ ایک آ گیا حافظ صاحب کی طرح نا بندہ, تو وہ بیٹھنے لگے. تو اس نے کہا میں نے جانتا نہیں میں کون ہوں. کون ہے تم؟ انہوں نے کہا میں بیمار ہوں. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو اس ہندوستان نے ان ملکوں کے ساتھ کیا نا, تو اسی پوچھ لیا کون ہے تم؟ داستے صحیح نا, تو کس جگہ ہے, ہو کون, کرتے کیا ہو, اور یہ کر کیا رہے ہو, کہاں سے آئے ہو. اور پھر ہم نے یہ بھی کہا رکو ذرا صبر کرو, بتاتے ہیں تمہیں. اور پھر ہم نے بتایا الحمدللہ اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک ہی ٹاپک ہے, ایک ہی موضوع ہے, اور وہ ہے پاکستان. اور وہ ہے پاکستان کی افواج, وہ ہے پاکستان کی ایئر فورس, وہ پاکستان کے وہ شہزادے. اور ہم نے یہ بھی بتا دیا, انہوں نے تو اپنی کڑیاں پائیاں سی نا, صوفیہ قریشی اور فلانی اور سردارنی. ہمارے جو ہے وہ کرسچن کمیونٹی کا پائلٹ, اور وہ ہیرو بن کے آیا. ہم نے بتایا کہ ہم ان کے ساتھ کوئی غلط سلوک نہیں کرتے. اور ہندوستان کا مکروہ چہرہ تو اس طرح سامنے آ گیا ہے. ایک تو ہندوستان بیرونی سطح پہ ناکام و نامراد ہو گیا, اور ابھی اس وقت جب یہ ہم بات کر رہے ہیں اور لوگ سن رہے ہیں, مودی پھر ٹائیں 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 کر رہے ہیں, لہٰذا اس کی ٹھوس ٹھوس. وہ جو اپنی طرف سے بچر آف گجرات تھا نا, وہ چاروں شانے چت ہو چکا ہے. ان کی افواج کے اندر جو ہے وہ تقسیم آ چکی ہے, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, اور ان کی عوام جو ہے وہ مختلف جو ذہنوں میں بٹ چکی ہے. اور وہ جو تھا نا کہ اکھنڈ بھارت, وہ وڑ گیا ہے اکھنڈ بھارت جو ہے نا, اور نہ کھنڈ رہی تو نہ نمک رہی. پاکستانی افواج, پاکستانی عوام ہمیں ایک پیج پہ نظر آئی, یعنی سب مل کے. وہ والی ویڈیوز بھی ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھی جہاں پہ لوگ خوف کھا جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں کہ ایسے نہیں کرنا, بہت زیادہ قریب مت جانا, کہ میزائل. وہ ویڈیو ہمارے سامنے آئی ٹرک کے قریب بالکل, مطلب وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے, کوئی ڈر نہیں تھا, کوئی خوف نہیں تھا, بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں, حملہ کرو. بلکہ یہاں تک تھا کہ وہ نا آگے ڈھونڈنے کے لیے فوجی ہمارے بھائی کہ یار اتنے ڈرونز ڈگ گیا سی. اس نے کہا وہ تو سارا دن میرے بچے کھیلتے رہے ہیں, تو میں نے وہ اسکریپ والے کو بھیج دیا ہے. کتنے کا؟ 1300 کا. وہ اسکریپ والے کو ڈھونڈا, اس نے کہا وہ ہم نے 1300 کو لیا تھا, 1500 کو آگے بھیج دیا ہے. اس نے کہا لبوئے ہوتے ویچ اسی بڑا کچھ لگنا ہے, اسرائیل دی بھی ایسی دی ایسی کرنی ہے, اور پوری دنیا کو بتانا ہے. اچھا ایک اور بات جو میں کہہ رہا تھا, جی بالکل, جب تک یہ دنیا ہے, میں آپ کو یقین سے ایک دعوے سے ایک بات کہنے لگا ہوں, جب تک یہ دنیا ہے, کتابوں کے اندر اسٹوڈنٹس کو, پروفیسرز کو اس پہ لیکچر دیے جائیں گے کہ کس طرح دنیا کے اندر فرسٹ ٹائم وہ جنگی ماحول بدلا ہے, اور اسٹریٹجی اور پلاننگ کیا ہوتی ہے, اور گھس کے مارنا کیا ہوتا ہے. وہ عطا اللہ طارق صاحب کہہ رہے تھے نا کہ اب انہیں پتہ چل گیا کہ گھس کے مارنا کیا ہوتا ہے. یہ کہتے تھے گھس بیٹھیے, ہم تو بیٹھے بھی نہیں,
ان کو ہم نے کھڑا کر دیا بالکل دے ہوتے کہ آؤ نا ذرا پتر تو ہم دسنے ہیں. ایشو یہ ہے کہ یہ رہتی دنیا تک یہ ٹاپک رہے گا, خاص طور پہ جو سائنٹسٹ ہیں, جو سائبر کے حوالے سے پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں, جو جنگی مطالعات کرتے ہیں, جو ریجنل افیئرس کانفلکٹ زون وار زونز کی رپورٹنگ کرتے ہیں یا اس پہ گہری نگاہ رکھتے ہیں, وہ رہتی دنیا تک اس کو بتاتے رہیں گے, لکھتے رہیں گے, سناتے رہیں گے, اور تحقیقات بھی ہوتی رہیں گی, ریسرچ بھی ہوتی رہے گی. اور پاکستان وہ ملک, پہلا ملک اصل ریاست مدینہ کے بعد, وہ جو سلطنت جو دھرتی اسلام کے نام پہ بنی, وہ قیامت تک اس کا نام لیا جاتا رہے گا. اور اس خطے میں بھی اب یہ پتہ چل گیا ہے, فتنۃ الخوارج ہو, BLA ہو, ان سب کو پتہ چل گیا ہے. آپس دی گل ہے, دشمنوں بھی پتہ چل گیا ہے, دوست نما دشمنوں کو بھی پتہ چل گیا ہے پاکستان کی حیثیت اس وقت کیا ہے. اور یہ مان چکے ہیں, اللہ تیرا بڑا ہی بے انتہا کرم ہے اس کا. اور اس میں آپ کی, امین کی, جمیل کی, جواد کی اور پوری قوم کا ایکائی ہے. چند ہیں اندر وہ جو گندے دانے نہیں ہوتے, ٹوکرا لے کے آئے پھل کا تو چند گندے دانے نکل آتے ہیں, وہ آگے چل کے بات کر لیں گے. سب ایک پیج پہ تھے, مطلب ہم نے دیکھا کہ پاک آرمی ہو گئی اور ہماری عوام ہو گئے, سب ایک پیج پہ تھے. بھائی دشمن ہے, دشمنوں کو للکارنا ہے اور کس طریقے سے ان کا ہم نے سامنا کرنا ہے. لیکن سر ایسے میں پھر ہم نے دیکھا کہ PTI کے کچھ ایسے رہنما بھی تھے جنہوں نے تب بھی مطلب کرٹیسائز کیا کہ بھائی تم سے نہیں ہوگا, کوئی جنگ نہیں ہو رہی, یہ سارا پروپیگنڈا ہے, یہ ہے وہ ہے. مطلب پھر بھی آپ ایسی باتیں کرو گے, دنیا میں کیا امپیکٹ جائے گا بھائی آپ کا. اور عوام جو ایک بہت بڑی سپورٹ کر رہی تھی نا, PTI کے ساتھ تھی, اور لٹرلی میں بھی کر رہی تھی. لیکن مجھے بھی یہ چیز فیل ہوئی, بہت زیادہ فیل ہوئی کہ ایسے سینیریو میں آپ کو جہاں پہ ملک کے لیے سوچنا چاہیے, پاکستان کا سوچنا چاہیے, وہاں پہ یہ آپ بات کیا کر رہے ہو. دیکھیں, کچھ دنوں سے ہم نے سیاست کو بالکل نہیں ہم اپنا ٹاپک رکھا تھا, لیکن آپ نے اچھا یہ سوال کر دیا. اس کی وجہ کہ بڑا دکھ مجھے ہوا, افسوس ہوا. اور یہ دیکھیں, یہ کسی کی خواہش یا کسی پارٹی کو یہ شو کرنے کے لیے تو نہیں ہماری فوجوں نے گھس جانا تھا نا. ایک اسٹریٹجی ہے, دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ فرد واحد یا عوام تو کہتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے ماشاء اللہ جس کے اندر ہم ایٹمی قوت بنے 28 مئی کو. اور یسٹرڈے میں نے نریندر مودی صاحب کی جو ٹویٹ تھا ان کو ری ٹویٹ کیا کہ مودی صاحب آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں. انہوں نے بڑا سلوٹ کیا تھا اپنے سائنسدانوں کو کہ ہم نے پوکھران میں ایٹمی دھماکے کیے تھے اور ان کو یاد رکھنا چاہیے. میں کہتا ہوں بھی یاد رکھنا چاہیے مودی صاحب, آپ بھی یاد رکھیں 28 مئی آنے والا ہے اور آنے والا ہے ہڑپا آنے والا ہے مودی جی. 28 مئی آپ سے زیادہ دھماکے ہم نے کیے, آپ اپنے ہیرو بنا کے پھر رہے ہیں. جس طرح وہ نہیں 2-2 روپے کے بھگوان بنا کے پھرتے رہتے اور انہیں کو ہی سجدے کیے جا رہے ہوتے ہیں اور چومی جا رہے ہوتے ہیں. لہٰذا اسی طرح میں نے کہا, میں نے جب کیا تو اس پہ مجھے جو گالیوں کے انبار آئے, اور آگے چل کے ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ میڈیا کے حوالے سے انہوں نے کیا پالیسی اختیار کی. بہرحال میں یہ ضرور کہوں گا کہ 28 مئی اسی مہینے میں ہوا, لیکن افسوس کہ 9 مئی بھی اسی مہینے میں ہوا تھا. افسوس کہ 6-7 مئی بھی ہندوستان نے جو حرکت کی اور اپنے طیارے مروالا ہے تے پڑوالا ہے, یعنی کہ ہوا میں یوں پھٹے ہیں وہ, تو یہ نہیں کہتے نا کہ تیارہ پھٹ گیا اور تیارہ پٹ گیا. وہ جب ضیاء الحق کا تیارہ پٹا تھا تو غلام اسحاق خان صاحب جو صدر بنے نا, تو انہوں نے قوم سے خطاب میں کہا اور پھر ان کا تیارہ پٹ گیا, لہٰذا ان کا تیارہ پٹ بھی گیا اور پٹ بھی گیا. اور مودی کو بہرحال یہ یاد رکھنا چاہیے. دیکھیے اس ساری کہانی میں نا پہلگام, اس کا الزام, ہماری طرف سے تعزیت, مذمت, ہماری طرف سے غیر جانبدارانہ تحقیقات کا وہ آفر, اور پوری دنیا سے ہم نے یہ کہا. یہاں سے شروع ہو کے ہندوستان درجہ بدرجہ ذلتوں میں چلتا چلا گیا, اور اب جا کے ہوا یہ ہے کہ مودی بھی تقریر کر رہے ہیں, اسی بھی تقریر کر رہے ہیں. دسنا یہ ہے, بتانا یہ ہے کہ اہم انواع لڑائیاں نہیں ہوتی اور انحصار تھا بیرونی دنیا پہ. اور وہ یار انہوں نے قسم خدا دی, وہ فرانس دی بھی ناک کٹوا دی تھی, رشیا دی بھی کٹوا دی تھی, رشیا کو بھی ذلیل کروا دیا. ایئر ڈیفنس سسٹم اتنا مہنگا,
اور ہمارے پاس رافیل ہوتا تو ہم بتاتے. یہ جلسے میں خطاب کر رہا تھا مودی نا, رافیل ہوتا تو ہم بتاتے. دسو نا ہونا رافیل آ گیا سی نا, وہ کدھر گیا, بھی تو کچھ دسو. انہوں نے سب کو ذلیل کروایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہندوستان میں انی پڑی ہوئی ہے نا, کتیا ہو رہے ہیں. ویسے تو کتے تو ہے ہی نہیں, لیکن کتیا ہی ہو گئے ہیں سڑکاں تے نا. اور ذلت ان کا مقدر بنا دی گئی, کیونکہ ادھر سندور تھا, ہم نے بھر دیا مانگ میں, اور ہماری طرف بنیان مرصوص تھا, سی سپلائی دیوار. اور آرمی چیف نے اس موقع پہ کہا بھی, مجھے یہ بتائے ہمارا تو بنیان مرصوص تھا, یہ ان کا سندور کیا تھا؟ مطلب سندور, یار نام ہی سندور رکھ دیا, پھر لگایا ہم نے صحیح کر کے سندور ان کو. اچھا, انہوں نے سمجھا کہ جس طرح نا ایشوریا رائے یا فلانی ہماری نا باہر بڑی بکتی ہیں, تو ساڈا سندور بکے گا اور ساڈیاں کڑیاں جڑیاں انہوں دی مارکیٹ بڑی ہو جائے گی. دیکھا ہم نے. اور ایک اور بات, انہوں نے سندور کیوں رکھا, انہوں نے لڑکیاں کیوں سامنے لے کے آئے, کیونکہ انہوں نے کہا ابھی نندن ٹائپ مرد سارے ہو گئے نا فارغ, ٹھیک ہے نا. ان کو وہ بھی یاد تھا کہ ابھی نندن بھی تو مچھال آیا سی نا, انہیں کی کیتا, کڑیاں آگے کر دیو. اب میں سندور کی آپ کو ہسٹری بھی بتاتا ہوں جو میں نے پڑھی اور جو میں نے سنی ہے. وہ یہ تھا کہ ماضی میں پرانی جب جنگیں ہوتی تھیں تو جو گروہ سبقت لے جاتا تھا, برتری حاصل کر لیتا تھا, وہ اس علاقے کی خواتین بھی مال غنیمت سمجھ کے لے جاتا تھا. اچھا, اس پہ مسئلہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یار کڑیاں تے لے جاؤ, اس ساڈیاں بیویاں بھی لے جاندے ہو. وہ کہندے نے سانوں کی پتہ ہوئے کہ کون شادی شدہ کون غیر شادی شدہ ہے. تو انہوں نے کہا اچھا پھر ہم اس طرح نشانیاں لگا دیتے ہیں اور ہم ان کے ماتھے پہ وہ جو ہے ٹیکا یعنی کہ سندور جو ہے وہ لگا دیں گے, تاکہ تمہیں پتہ لگ جائے کہ فلانے چوئی صاحب دی بیگم ہے, یا فلانے باٹا صاحب دی بیگم ہے, یا ٹاٹا صاحب دی بیگم ہے, ٹھیک ہے, اجیت ڈوول دی بیگم ہے, یا مودی دی تو ہے ہی نہیں چول دی. لہٰذا وہ اس قسم کی, یہ تب سندور شروع ہوا. اب یہ چاہ رہے تھے کہ ہم جب آئیں تو ہم سندور والی نہ لے کے آئیں. ہم نے ایک بھی نہیں لے کے آئے. ہم انے وا سندور بھرنے والے نہیں ہیں. ہنسی رشتہ بھیجیں گے اور نکاح کریں گے. وہ میرے دوست ہے رضوان رضی صاحب سینئر جرنلسٹ, وہ کہہ رہے تھے جی کہ میں انج نہ کرو, جڑی تہاڈی کیپٹن نہیں سی خاتون, تو ان کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ میں عقد ثانی کا غور کر سکتا ہوں اگر مودی خود مجھے ریکویسٹ کرے. لہٰذا ہم یہ تو کر سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیے یہ بھی پوری دنیا نے دیکھ لیا. ہم نے عام لوگوں کو نشانہ نہیں بنایا, لیکن ہم نے جہاں جہاں نشانہ لیا ہے نا وہاں چھوڑا کچھ نہیں. اور ابھی تک وہ آپ نے دیکھا تھا ان کے بیٹھے ہوئے تھے چچڑ مچڑ نا افسران, اور سوال ہو رہا تھا, پہلے اچھل رہے تھے, پھر سوال ہو رہا تھا, کہتے ہیں نقصان تو جنگ میں ہوتے ہیں, اگر میں بیان کر دوں گا, ان کا ایئر مارشل, اگر میں بیان کر دوں گا تو دشمن کو فائدہ ہوگا. انی دیو صاحب لاؤ. اور مزے کی بات بتاؤں, میں نے کل یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جب وہ کہہ رہے تھے نا نہیں ابھی ہم نقصان بتائیں گے, میں نے کہا نہیں تم نہ بتاؤ, ہمارے DGISPR صاحب بتائیں گے, وہ بھی ادھر سے ہی پتا کر رہے ہیں کہ ساڈا نقصان کیوں ہے. اوبویسلی دس رہے ہیں تمہارا یہ نقصان ہو گیا, ابے تمہارا یہ بھی نقصان کر دیا ہم نے, ابھی سن تو لو, ہم نے تو یہ کر دیا ہے. لہٰذا یہ میں نے جو کہا نا یہ ٹاپک ہمیشہ چلتے رہنے ہیں. نیکسٹ کویسچن پہ آ جائے. نیکسٹ کویسچن ہے سر, سیز فائر ہو گیا, مطلب بہت ہی جلدی ہو گیا. پہلے ٹرمپ صاحب جو تھے وہ بہت کہہ رہے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا, بھائی باہر کی جنگ ہے, ہم کیوں اس میں کودیں, ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا. لیکن اس کے فوراً بعد ہی بھائی مودی صاحب کی بہت ہی زیادہ ریکویسٹ کرنے پہ وہ بھی آ کے بھائی سیز فائر ہو گیا, ہم نے منا لیا دونوں ملکوں کو اور سیز فائر ہو جاتا ہے. لیکن سر ابھی بھی جنگ کا خطرہ ہے. دیکھیں, ایک تو مودی گھٹنوں کے بل گرا اور یوں کر کے اس نے ٹرمپ کو ہی بھگوان مان لیا کہ ہم کچھ کرا دیو جی, بھگوان کرپا ہو, ابے شیولنگ صاحب کرپا کرا دے ہمارے اوپر. اور انہوں نے پھر ریکویسٹ کی, اور ان کے وزیر خارجہ نے, ہمارے آرمی چیف, ہمارے پرائم منسٹر, ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر, وزیر خارجہ ریکویسٹ کی کہ خدا دا یار مان لو ساڈی گل کو عزت رہن دیو, ٹھیک ہے. اب اس ساری صورتحال میں اب آپ یہ دیکھیے کہ اس پوری کہانی میں پوری دنیا کو بھی پتہ چل گیا کہ گڑ گڑایا کون ہے, رویا کون ہے, بپتا کالی ماں شکتی دے دو, وہ کون کر رہا ہے. اور ادھر سے کہہ رہا تھا اوئے اللہ پہ یقین ہے, توکل ہے, اعتبار ہے, اعتقاد ہے, نہیں چھڈاں گے. ادھر سے وہ کالی ماں مجھے شکتی دے, وہ جناب دی پھر کالی ماں نے شکتی. اچھا سیز فائر ہوا, لیکن میں ایسی سمجھتا ہوں کہ جتنا مکار اور عیار یہ ہے بنیاں ہندو اور ہندوستان والے, میں نہیں سمجھتا کہ جنگ کا خطرہ پورا ٹل گیا ہے.
اب وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کے نئے سرے سے، اور جس طرح آج مودی پم 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 کر رہا تھا نا، وہ میں تو اس کی پوری گفتگو میں جو مجھے لگ رہا تھا کہ وہ ایسے ہی تھا کہ وہ پھر سے پورا اپنے آپ کو دیکھیں گے اور کچھ حرکت ضرور کریں گے، اور ہم بھی پوری طرح تیار ہیں، ہمارے حوصلے مزید بلند ہیں، اور واقعتاً یہ کہنے کی بات نہیں ہے، اللہ کی قسم ہم سارے بارڈر پہ جانے کو تیار ہیں، ایسی دی تیسی کسی دی۔ کوئکلی وقت چونکہ زیادہ ہو گیا ہے، کوئکلی 3-4 چیزیں کرنی بہت ضروری ہے کہ کس کس محاذ پہ ہم نے ایک دیکھی انٹیلیجنس اور سائبر ہوئے جو ہم نے کیا ہے نا، طیارے جیم کر رہے ہیں، ان کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، اور ہمارے جو تھنڈر ہیں وہ یوں تھنڈر سٹارم بنے ہیں، اور کس طرح کہاں سے ہوتے ہوئے بچا دو، انہیں ہم نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ یہ اللہ بالکل ان کی آنکھوں میں دھول جھونک دی، پوری طرح بے نقاب ہو گئے نا، اندھا کر دیا۔ ایک چیز اب دیکھیے میڈیا کے حوالے سے کتنے وہ چوں کر رہے تھے، اور بدتمیزی، اور نہیں چھوڑیں گے، تم ہو کون، تمہارے پاس ہے کیا، پیسہ تمہارے پاس نہیں ہے، پانی تمہارے پاس نہیں ہے، نہیں لگ پتہ کیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں کے پی ٹی وی، آپ دیکھیں وی این پوائنٹ، اور یار تو انوسی ہضم ہی نہیں ہو رہے، تو کھٹکتا ہے دل ازداں میں کانٹے کی طرح۔ اور ہم یہاں کیا کہتے ہیں، ہم یہی کہتے ہیں نا انسان دے بچے بنو، تو یار یہ کہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر دیگر جتنے آپ کہہ لیں پرسنل یوٹیوبرز کے اکاؤنٹس، ٹویٹ ایکس اکاؤنٹس، وہ ان پہ پابندی ہندوستان میں، یار یہ ساری پابندیاں لگا کے وی این پوائنٹ پہ پابندی لگا کے کیا تم جنگ جیت گئے ہو؟ نہیں، یہ زیادہ دیکھا جا رہا ہے مودی جی، ہم اتنے ہی زیادہ دیکھے جا رہے ہیں، لوگ پتہ نہیں کہاں سے ہماری چیزیں بیرون ملک، انہوں نے کہا یار یہ ذرا اسکرین ریکارڈنگ کر کے ہمیں بھیجو، یہ زیادہ چل رہا ہے، جس کو بلاک کیا ہے ان کا بہت زیادہ چل رہا ہے، اور بیرون ملک بیٹھے جو انڈین ہیں وہ نکال کے انہیں بھیج رہے ہیں کہ وہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے ملک میں جھوٹ بول رہے ہیں، اور مودی جس طرح آج بھی جھوٹ بیچ رہا تھا، اور جھوٹ اس قدر بیچنے کی کوشش کر رہا تھا، میرا خیال ہے کہ کوئی اب بائی کرنے کو تیار۔ اچھا، ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے وہ بات نہیں کر سکتے، مطلب کہ جس طریقے سے ہم نے انڈین میڈیا کو دیکھا، مطلب جو باتیں نہیں بھی کرنے والی وہ بھی، اور کس طریقے سے غلیظ جو وہ لینگویج یوز کرتے ہیں، آنیسٹلی ان کو تو سنا بھی نہیں جا سکتا بالکل۔ دیکھیں نا، اب میں مطلب ایک تو یہ ان کی میڈیا چینلز ہیں، ہاں یہ ان کے لوگ ہیں، میں بڑا کنٹرول بھی کرتا ہوں، بڑا دل کرتا ہے 1-2 گالیاں دینے کو، لیکن آپ کی وجہ سے چپ کر جاتا ہوں۔ پھر ہماری عزت و عفت میں آپ جتنی بھی خواتین ہیں یا بچے بھی دیکھ رہے ہوں یا بزرگ بھی دیکھ رہے ہوں، تو وہ لینگویج بنتی نہیں ہے۔ بالکل ہم آپ جناب والے ہیں، ہم تو پنجابی میں بھی تسی کہتے ہیں، تینوں نہیں کہتے، لہٰذا یہ ہم نے سکھانا ہے نا، لہٰذا اگر لیکن یہ جس کتے پن پہ آ جاتی ہے نا، وہ گالاں بہت آندی ہیں سانوں تو انداز دی ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہندوستانیوں، تہذیب کا دامن نہ چھوڑو اور حقائق پہ بات کرو، ورنہ پھر ماں بہن کرنا کوئی مسئلہ ہے، لیکن کیوں کریں؟ اچھا، ایک دو چیزیں، مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، ایک تو یہ ہو گیا پوری دنیا میں سب سے اہم جو چیز ہو گئی، کشمیر کا معاملہ پھر بین الاقوامی سطح پہ یوں ابھر کے آیا ہے، اور کٹ پتلی وزیر اعلیٰ مقبوضہ کشمیر کا، وہ بھی ہندوستانی میڈیا کو یہ انٹرویو دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ پہلگام شہلگام کدھر گیا، لبو کدھر گیا ہے، وہ کدھر گیا، لہٰذا مسئلہ کشمیر دنیا میں نمایاں ہو گیا۔ ہمارے وزیر دفاع سے جب کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اب 3 چیزیں تو ایسی ہوں گی، ہائے 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 ہائے، پانی اس پہ بات ہوگی، کشمیر اس پہ بات ہوگی، دہشت گردی اس پہ بات ہوگی، اور اب ہمارے پاس ثبوت سارے ہیں۔ لہٰذا ایک چیز جو آپ نے پہلے پوچھی، میں نے یہاں پہ آ کے بات کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے پی ٹی آئی کی بات کی۔ اس موقع پر لوگوں کی خواہشوں کے مطابق جنگیں نہیں ہوتی، اور لوگوں کی خواہش، اپنی اسٹریٹجی دیکھنی ہوتی ہے، اپنی ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، معاشی طور پہ دیکھنا ہوتا ہے، اخلاقی طور پہ دیکھنا ہوتا ہے، سفارتی طور پہ دیکھنا ہوتا ہے، دنیاوی طور پہ دیکھنا ہوتا ہے، دینی طور پہ دیکھنا ہوتا ہے، سارا کچھ دیکھنے کے بعد کیوں یہود و ہنود، ہندو اور یہودی دونوں مل کے ہمارے اوپر اٹیک کر رہے تھے، اور ہم اس کو سوچ کے، قرآن پاک کے اوراق پڑھ کے اور احادیث دیکھ کے، حافظ صاحب اور ان کے رفقا اور پرائم منسٹر، اور جب یہ ایوان صدر بھی گئے تو بتا کے آیا صدر مملکت کو کہ یہ اسٹریٹجی ہے ہماری، اور اس کے بعد ہم نے یہ کرنا تھا۔ لیکن اس درمیان جو پابندی تو وی این پوائنٹ پہ تو لگ گئی،
مجھے بتائیں چلیں ایک سوال اور بھی ہے, شہزاد اکبر پہ ہندوستان میں پابندی کیوں نہیں لگتی, عمران ریاض پہ کیوں نہیں لگائی, شہباز گل پہ کیوں نہیں لگائی, صدیق جان پہ کیوں نہیں لگائی, ایسے لوگوں پہ کیوں نہیں لگائی؟ یہ تانے بانے ذرا جوڑیے گا. اور ادھر سے یہاں پہ وہ صنم جاوید ٹائپ جو ہے وہ جنہوں نے لاہور کے اندر پہاڑیاں اور پہاڑ پیدا کر دیے تھے اپنی تصویروں میں, اب وہ یہاں آرمی چیف ذات دی کوڑ کلی تے چھتیرا نو جپے. اور کیا خدا کا خوف کرو, تم سیدھی ہو گئے ہو اس موقع پہ, جنگ کے موقع پہ, جب ازلی دشمن ہمارا ہم پہ حملہ آور تھا, اور تم اپنے آرمی چیف اور اپنے ادارے کو ایک دفعہ پھر تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے. یہ قابل قبول نہیں ہے. اور ایک بات اور, پھر جناب BLA کی طرف سے بھی ایک پریس ریلیز آ گئی, ہم ہندوستان کے ساتھ ہیں, اور اگر ہندوستان حملہ کرتا ہے, جنگ کرتا ہے, تو ہم ان کے ونگ ہوں گے یہاں پہ, اور ہم پاکستان کو ختم کریں گے. ایک یہ آ گیا. تیسری اہم بات, بنگلہ دیش کے اندر اس حسینہ واجد, بڑی اپنے لوگ حسینہ بنی تھی نا, حسینہ واجد جو ہے اس کی عوامی لیگ پر پابندی لگ گئی ہے بنگلہ دیش کے اندر. لہٰذا یہ PTI والوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے, مت کریں. کدی یہ نہ آتے, کدی وہ نہ آتے, کدی وہ نہ, کدی سنی اتحاد کونسل, کدی مجلس وعظ المسلمین. اور یار خدا کے لیے بس کر دیں, پاکستان کی سوچیں. خطرات جو ہیں, ہماری نیک نامی ہو گئی, مشہوری ہو گئی, ہم فاتح قرار پائے, جشن فتح منا لیا, اور سجدہ شکر کے بعد ہم نے یوم تشکر پہلے منایا ہے, ٹھیک ہے, وہ ٹول شول تیسی بجاڑے ہوں نے. لہٰذا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بھی آنکھیں کھلی رکھنا ہوں گی. اور یہ جو آپ آخر میں جو بات ہوئی ہے نا, کسی ایک مخصوص, وہ سیاسی پارٹی ہو, وہ مذہبی پارٹی ہو, وہ متشدد ہو, انسان بن جاؤ, پاکستان کا سوچو. الیکشن بھی آتے رہیں گے, سیاست بھی ہوتی رہے گی, لیکن پاکستان ہے تو یہ سب کچھ ہے, ان کو یہ ذہن میں رکھنا. بالکل, بہت شکریہ جواد فیضی صاحب. الحمدللہ اللہ پاک کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا دفاع مضبوط ہاتھوں میں, اور بالکل بھی ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. اور اگر اس مرتبہ بھی مودی سرکار یا بھارت کا کہہ لو کہ اس طرح کا کوئی حملہ جو ہے دوبارہ سوچتے بھی ہیں, تو 100 مرتبہ ان کو سوچنا چاہیے. اور اگر نہیں بھی سوچ رہے, دوبارہ اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں, تو پھر سخت نتائج کے لیے ریڈی رہیں. آکاشا یاسین کو دیجیے اجازت, خدا حافظ.